الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا الی الحوض صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ پیغمبر اسلام نے کنایتاً یا تمثیل کے ساتھ نہیں بیان کیا، بلکہ واضح الفاظ میں امت کے سامنے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو ہم دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن تمہارے لیے قیامت تک کے ہدایت کا انتظام کر کے جا رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سیدھے راستے پر قائم رہیں جو تمہیں جنت تک کے پہنچائے، تو تمہارا فریضہ ہے کہ ہماری وصیت پر عمل کرنا، اور ہماری وصیت یہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت، میری اطرت میرے اہل بیت ہیں۔ جو ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگا، اور قرآن اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں۔ اہل بیت کون ہیں؟ اس کے لیے مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں معلوم۔ قرآن کیا ہے سب کو معلوم ہے کہ اللہ کا کلام ہے، جو پیغمبر اسلام جس کی تلاوت کرتے تھے، اور جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، جو آج ہمارے ہاتھوں میں کتابی صورت میں ہے، جس کے ترجمے دنیا کی ہر زبان میں ہو چکے ہیں، جس کی تفسیریں مختلف مفسرین نے لکھی ہیں، شیعہ مسلک کے بڑے بڑے مفسرین، اہل سنت کے مسلک کے بڑے بڑے مفسرین، تفسیر قرآن یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور اصل کتاب قرآن اصل کتاب ہے۔ یہ ایک شرف حاصل ہے قرآن کو۔ اصل کتاب کا مطلب یہ کہ قرآن کے نام پر کوئی ترجمہ آپ کے سامنے نہیں دیا گیا، یہ قرآن ہے نہیں، جیسا کہ دوسری کتابوں کے ساتھ ہوا۔ اگر آج آپ عیسائیوں سے کہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ انجیل پڑھیں جو اللہ نے جناب عیسیٰ کو عطا کی تھی، آج آپ یہودیوں سے سوال کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اس توریت کی تلاوت کریں کہ جو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، تو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں پوری روئے زمین پر کوئی آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔
جہاں جہاں عیسائی اور یہودی آباد ہیں، وہ کتاب جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، وہ کتاب جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، آج اپنی اوریجنل حالت پر باقی نہیں ہے۔ یہ میرا اس منبر سے چیلنج ہے، اگر ہے تو پیش کرو۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں عیسائیت اور یہودیت اپنی کتابوں کے ترجمے پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی کہے گا یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، کوئی کہے گا یہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے۔ بائبل کے نام سے آج دنیا کے سامنے توراۃ اور انجیل اور زبور پیش کی جاتی ہے۔ دنیا کا ہر ترجمہ آپ کو مل جائے گا، لیکن نہیں ملے گا تو اوریجنل کتاب۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ اللہ نے توراۃ میں کیا نازل کیا تھا اور تم نے ترجمے میں کیا لکھ دیا؟ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ نے جناب موسیٰ پر توراۃ میں کیا نازل کیا تھا، انجیل میں جناب عیسیٰ پر کیا نازل ہوا تھا، اور تم نے اس ٹرانسلیشن کرنے میں کیا تحریر کر دیا؟ لہذا اوریجنل لینگویج میں وہ کتابیں سامنے آئیں، تب پتہ چلے کہ کلام الہی کیا تھا۔ لیکن یہ خصوصیت تمام آسمانی کتابوں میں صرف قرآن کو حاصل ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے، یہ اپنی اوریجنل زبان میں ہے، اوریجنل لینگویج میں ہے۔ اور قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن کی آیتیں خود بتائیں گی کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، آسان بنا کر نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اب ہماری زبان اگر عربی نہیں ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن عربی میں ہے۔ لہذا سمجھنے کے لیے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تلاوت قرآن تو بچوں کو بچپنے ہی سے قرآن پڑھنا سکھا دیا جاتا ہے۔ ادھر بچہ بڑا ہوا، قاعدہ پڑھایا گیا، پارے ام پڑھایا گیا، پھر الف لام میم سے لے کر ختم القرآن کرایا گیا، دعائے ختم القرآن پڑھائی گئی، آمین کرائی گئی، بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں قرآن ختم قرآن کے اوپر، بچوں کی آمین کرائی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں بسم اللہ ہی یعنی قرآن کے ذریعے سے بچے کی ابتدا، تعلیم کی ابتدا قرآن ہی کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے، اور اس رسم کا نام رکھا گیا ہے بسم اللہ۔ بچے کی بسم اللہ ہونا ہے۔ ماں باپ اولاد کو لے کر کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں یا عالم دین کو اپنے گھر پہ دعوت دیتے ہیں کہ بچے کو بسم اللہ کرانا ہے، تو ہمارا آغاز قرآن کی بسم اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں جس وقت آپ بسم اللہ بچے کی کرائیں تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے بچے کو اسی قرآن کی تعلیم پر مرتے دم تک باقی رکھے۔ اس لیے آپ بسم اللہ تو کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد انگلش میڈیم میں آپ نام لکھوا دیتے ہیں، بچہ انگلش کی کتابیں پڑھ رہا ہے، کورس اس کی کاندھے پر اور پیٹھ پر لاد دیا جاتا ہے کتابوں کا، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، اور سارا وقت اسی میں نکل جاتا ہے، لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتا۔ تو قرآن سمجھنا اور بات ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا اور بات ہے۔ تو کیونکہ عربی زبان ہماری نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن قاعدے کے ذریعے سے تلاوت کرنا تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن فہم قرآن ہم میں نہیں آ پاتا، ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے لیے ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے اپنی مادری زبان اردو کا۔ اب تو وہ بھی دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی ہے، اب ہندی کے اسٹوڈنٹس ہیں، انگلش پڑھے ہوئے لڑکے بچے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہندی میں ہمیں قرآن ملے۔ ہم نے یہ کام کیا
کہ مولانا فرمان علی صاحب کے قرآن کا ترجمہ ہندی میں کروا دیا، تفسیر قرآن جتنی انہوں نے لکھی تھی اس کو بھی ہندی میں کنورٹ کر دیا، لیکن عربی میں ہم نے نہیں لکھوایا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی وجہیں ہیں کہ عربی میں ہندی کو نہیں لکھوایا کہ ہندی میں عربی تلفظ کے ساتھ پیش کیا جائے، اس کے بہت سے نقائص ہیں، بہرحال کام اس پر بھی چل رہا ہے، لیکن میری ریکویسٹ اور گزارش یہی ہے کہ عربی میں تلاوت کی جائے، آپ سمجھ لیں اپنی زبان میں، کوئی منع نہیں شریعت میں، لیکن تلاوت عربی ہی میں کریں۔ رومن انگلش میں تلاوت یا دیوناگری میں ہندی میں تلاوت کرنے سے صحیح تلفظ قرآن کا ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عربی گرامر، عربی تختی میں، عربی قاعدے میں ایسے حروف ہیں جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ بات آ گئی ہے تو سمجھانے کے لیے بچوں کو ابتداءً تھوڑی سی بات آج عرض کر دوں، لیکن میرا آج یہ ارادہ نہیں تھا، بات آ گئی تو عرض کر دوں۔ عربی قاعدے میں 28 الفابیٹ ہیں، 28 حروف ہیں، ان 28 میں 11 حروف مشتبہ صوت کہلاتے ہیں۔ مشتبہ صوت کے معنی ہے کہ جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہیں، جیسے سین، ث، صاد، طوئے، تے، زے، غال، روئے، ضاد۔ اب یہ دیکھیے آوازیں ہرے ملتی ہوئی ہیں، یہ حروف جو ہیں عربی کے، آپ کو جب زبان سے اس کی ادائیگی کریں تو انہی حروف کی ادائیگی ہونا چاہیے۔ سین کی جگہ پر صاد، صاد کی جگہ پر سین اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے۔ رے کی آواز الگ ہے، غال کی آواز مخرج الگ ہے، ضاد کا مخرج الگ ہے، ضوئے کا مخرج الگ ہے، سین کا مخرج الگ ہے، ث کا مخرج الگ ہے، صاد کا مخرج الگ ہے، طوئے کا مخرج الگ ہے، تے کا مخرج الگ ہے، ہر ایک کے الگ الگ جگہ سے آواز نکالنے کے مخرج ہے۔ اور اگر ان مخارج کے ساتھ آپ تلاوت قرآن نہیں کریں گے تو قرآن کے معنی میں بہت بڑی تبدیلی ہو جائے گی۔ اب ایک مثال دے دوں، آپ صلوات پڑھتے ہیں عربی میں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آپ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار تو اپنی رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر۔ یہ صلی اگر آپ صاد سے پڑھیں گے تو اس کے معنی کچھ ہوں گے، اگر سین سے کہیں گے صلی تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ اب معنی کیا ہوں گے وہ بھی آپ سن لیے۔ جب آپ صاد سے صلی کہیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ تو اپنی رحمت محمد و آل محمد پر نازل فرما، اور جب یہی صلی سین سے آپ کہیں گے تو اس کے معنی ہوں گے اے اللہ تو اپنی تلوار کھینچ محمد و آل محمد پر۔ صرف حرف کی ادائیگی معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ اور ظاہر ہے عربی میں جو یہ مشتبہ صوت حروف ہیں، جب ان کو ہندی رسم الخط میں دیوناگری میں لکھا جائے گا، کیونکہ جو عربی میں ورڈ ہیں ان کے نیم البدل ان کو ادا کرنے کے لیے ہندی زبان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، حروف ہی نہیں ہیں، الفابیٹس ہی نہیں ہیں، تو وہ ادا کیسے کریں گے، لکھیں گے کیسے؟ پھر میں مثال دوں، عربی میں سین اور صاد سے ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ہم اس کو ہندی میں لکھیں گے تو سوائے سا کے اور کون سا حرف ہے؟ ہندی گرامر میں، ہندی تختی میں سا کے علاوہ کوئی دوسرا حرف نہیں ہے، اور عربی میں سین بھی ہے، صاد بھی ہے، سے بھی ہے۔
وہاں پہ 3 حرف ہے اور ہندی میں 1 حرف ہے۔ جب آپ جا بولیں گے، اب آپ کو زا لکھنا ہے، اور ہندی میں زا ہے ہی نہیں، اور عربی میں کہیں زال، زوئے، زوات، زے، تو یہ 4 حرف عربی میں آ رہے ہیں۔ اب ان 4 حرف کو اگر ہندی میں لکھا جائے تو ایک جا ہے، اور جا بھی جا رہے گا جب تک نقطہ نہ لگایا جائے۔ جب نقطہ لگائیں گے جا کے نیچے تب وہ زا بنے گا، اور عربی میں 4 حروف ہے، تو کیسے آپ عربی کو ہندی میں لکھیں گے؟ پھر اور منزل آگے بڑھی، عربی میں 2 حرف ہے، تے اور توئے۔ جب آپ اس عربی کے تے اور توئے کو لکھیں گے تو ہندی کے پاس ہے صرف تا، توئے کو بھی تا لکھیں گے، تے کو بھی تا لکھیں گے، اور یہاں حروف کی ادائیگی کے ساتھ معنی میں انقلاب آ رہا ہے، معنی میں فرق آ رہا ہے۔ تو ہم اپنے جوانوں کو عربی ہندی میں لکھ کر کیسے دیں؟ یہ کام ہوا ہے یہاں پر ہندوستان میں؟ آپ کو تعجب ہوگا، کسی شیعہ نے کام نہیں کیا ہے، کسی سنی حافظ نے کام نہیں کیا ہے۔ لکھنؤ کی سرزمین پر سب سے پہلا کام عربی کو دیوناگری میں جس نے لکھا ہے وہ ہندو تھا، اوسطی جی، یہی ڈالی باغ، یہی لکھنؤ کے رہنے والے، چنہٹ سے آگے ان کا گھر، اب ان کے بچے وغیرہ رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا قرآن جو ہندی میں آیا وہ ایک ہندو نے تحریر کیا، اوسطی جی نے، اور اس کے بعد پھر اہل سنت کیا وہ کام ہوا۔ انہوں نے اس کی علامتیں بتائی ہیں، اوپر لگا دیا نقطہ، نیچے لگا دیا، پہلو میں لگا دیا، اور پہلے سمجھایا کہ اگر یہ لفظ آئے تو یہ پڑھا جائے گا، یہ آئے تو یہ پڑھا جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ بچے تو جب بچوں کو چھوٹا بڑا پڑھایا جاتا ہے تو وہ تو تختی پڑھا دی جاتی ہے، اس تختی میں وہ عربی کی تختی شامل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ مجبوری ہے کہ عربی کو ہندی میں صحیح تلفظ کے ساتھ نہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور نہ نوجوان اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھو تو عربی میں پڑھو، تلاوت کرو تو عربی میں کرو، اور جب عربی میں تلاوت کرو گے تو صحیح عربی میں تم پڑھ سکتے ہو۔ ہاں، ترجمہ پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، تفسیر قرآن پڑھ سکتے ہو، چاہے وہ کسی لینگویج میں ہو، اس میں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر تمہیں تفسیر پڑھنا ہے تو تمہیں جس زبان میں مل جائے پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب قرآن کی تلاوت ہو تو وہ عربی میں ہونا چاہیے۔ صلوات محمد تو رسول فرما رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، دوسرے عطرتی اہل و بیتی، میری عطرت، میرے اہل بیت۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم قرآن کو بغیر اہل بیت کو شامل کیے ہوئے پڑھ لیں، میں چیلنج کر رہا ہوں تمام عالم اسلام کو، اگر کوئی مسلمان چاہے بغض آل محمد کی بنا پر کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کر لیں، تو اہل بیت آیتوں میں پہرے ہوئے ہیں، اہل بیت کی شان میں آیتیں ہیں، تعریف ہو رہی ہے۔ کہاں تک تم قرآن سے آل محمد کو جدا کرو گے؟ اللہ نے وہ سسٹم بنایا، وہ نظام بنایا کہ اہل بیت عمل کرتے جائیں گے اور ہم قرآن نازل کرتے جائیں گے۔ عمل اہل بیت کا ہوگا، کلام میرا ہوگا۔ راہ خدا میں خیرات یہ کریں گے، آیتیں ہم نازل کریں گے۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ یہ دیں گے، آیت ہم نازل کریں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب آیات قرآنی ان کے عمل کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، عمل آل محمد کر رہے ہیں اور اللہ اپنا کلام نازل کر رہا ہے،
تو جو جزو قرآن ہو ذکر آل محمد، اس ذکر آل محمد کو آپ قرآن سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہاں، تفسیروں میں نہ بیان کریں، حاشیے پر قرآن کے نہ لکھیں، آئے تفسیر لکھ دیں، کہہ دیں اہل بیت ازواج رسول، آئے مبائلہ لکھیں، یہ نہ لکھیں کہ علی تھے، حسن تھے، حسین تھے، فاطمہ زہرا تھی، یہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن وہ آیتیں جو اہل بیت کی فضیلت میں ہیں ان کو آپ قرآن سے نہیں نکال سکتے۔ آج میں ایک اور سورے کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر بیٹی کے گھر میں آئے، حسن حسین علیل ہیں، بیمار ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ بے احتیاطی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی پی لیا، جکڑن ہو گئی، چاٹ کھا لی، پیٹ خراب ہو گیا، یعنی بیماریاں جب عالم وجود میں آتی ہیں تو انسان کی اپنی بے احتیاطی ہوتی ہے، ان بے احتیاطیوں کی وجہ سے بیماریاں عالم وجود میں آتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ان بیماریوں کے لیے ایک معیار بنایا۔ وہ معیار کیا بنایا؟ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، اتنا نہ کھا جاؤ کہ بد پرہیزی ہو۔ قرآن اعتدال کا حکم دے رہا ہے۔ تم اپنا عمل کرنے کے لیے، اتنی طاقت کے لیے کہ تم میں طاقت جسمانی آئے، تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، پیٹ بھرا ہے اور کھائے لے رہے ہیں، تو یہ بے احتیاطی جو تم کر رہے ہو اس سے تمہارا معدہ خراب ہو جائے گا۔ قرآن اصول بیان کر رہا ہے، یہ طب کا اصول ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اور طب کا اصول و قاعدہ یہی ہے کہ جہاں بد ہضمی ہوئی، جہاں معدہ خراب ہوا، تو ایک معدہ خراب نہیں ہوتا ہے، پوری مشینری خراب ہو جاتی ہے۔ اسی معدے کی خرابی سے تمام امراض عالم وجود میں آنے لگتے ہیں۔ یہ ہم اپنی وجہ سے بیمار ہونے لگتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ تصور آل محمد کے لیے کر سکتے ہیں کہ معاذ اللہ ان سے کوئی بے احتیاطی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے؟ نہیں، ان کی بیماری بھی مصلحت خداوندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ تاریخی حوالے زیادہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں، لیکن مصلحت خداوندی کی وجہ سے اگر یہ بیمار پڑتے ہیں تو اس میں بھی خدا کی مصلحت ہوتی ہے۔ آپ کہیں یہ کون سی مصلحت ہے؟ میں کہوں گا کربلا میں آپ آ جائیے، چوتھا امام شب عاشور تک صحت مند تھا، صحیح تھا، اور عاشورہ کے دن بے ہوشی کی حالت، چند مرتبہ ہوش آیا، بے ہوش رہے، اور پھر مجھے کوئی بتا دے کہ شام غریبہ کے بعد، عصر عاشورہ کے بعد سے چوتھے امام میں کوئی مرض سامنے آیا ہو، بیماری سامنے آئی ہو، کوئی چوتھا امام ہر منزل پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشورہ کو مصلحت خدا یہ تھی کہ آج یہ امام بیمار رہے، بے ہوش رہے، غشی کی حالت میں رہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، اس لیے اسی کے ذریعے سے ابھی امامت کو آگے بڑھانا ہے۔ حسین شہید ہو جائیں گے لیکن کار امامت علی ابن الحسین آگے بڑھائیں گے، تو یہ مصلحت تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے آپ کے امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے لیے کم سن ہے، بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، اور دونوں شہزادے ایک ساتھ بیمار ہوئے۔ پیغمبر اسلام گھر میں آئے، اے بیٹی فاطمہ نذر مان لو کہ حسنین صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی بیماری عبادت کا طریقہ بتا رہی ہے۔
सलीका बता रही है, रसूल नज़र के अहकाम बता रहे हैं। हसनैन की बीमारी को लेकर नज़र मान लो। फ़िक़ा में दो चीज़ें हैं, एक कसम है और एक नज़र है। अब क्या किया जाए, ये अरबी और हमारे क्या की रस्में, दोनों में फ़र्क है। हम जब अगर नज़र की बात करेंगे तो आपके अज़हान आलिया फ़ौरन दस्तरखान की तरफ चले जाएंगे। ये कोई मिठाई का डिब्बा लेके आता है तो नज़र दिलाता है, कोई शीरमार कबाब लेके आता है नज़र दिलाता है, कोई क़ुरबानी करके बिरयानी पकवा के नज़र दिला देता है। हमारे क्या माशाअल्लाह से साल भर बराबर नज़रें होती रहती हैं। 22 रजब की नज़र छठे इमाम अलैहिस्सलाम की, 22 जमादी-उस-सानी की नज़र इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, 15 शाबान की नज़र विलादत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की, 3 शाबान की नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की, 15 रमज़ान की नज़र इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की, 13 रजब की नज़र मौलाए कायनात पैदा हुए। तो ये नज़रें इतनी ज़्यादा हमारे क्या होती है कि नज़र के मानी को हमने भुला दिया। अगर आप किसी से कहें नज़र तो वो यही समझेगा कि प्लेट में सजा के, दस्तरखान में सजा के और सूरह अलहम पढ़वाया जाता है, जो नज़र देता है सूरह अलहम अव्वल व आखिर सलवा 3 दफ़ा सूरह तौहीद पढ़कर जिस इमाम की नज़र हो रही है उसकी बारगाह में पेश कर दें। ये हमारे क्या की नज़र है। लेकिन रसूल जिस नज़र की तालीम दे रहे हैं और कुरान में जिस नज़र का जिक्र आ रहा है वो इस नज़र से हट कर है। नज़र मान लो अल्लाह से कि हमारे बच्चे सेहतियाब हो जाएं तो हम 3 रोज़े रखेंगे। ये नज़र जो मानी जाए वो जायज़ कामों के लिए मानी जाए, और जो चीज़ नज़र मानी जा रही है वो भी ऐसी हो कि उसको आप कर सकें। ऐसी चीज़ की नज़र नहीं हो कि आप उसको कर ही नहीं सकते हो, इसलिए कि नज़र को पूरा करना ये वाजिब हो जाता है। अगर आपने रोज़े की नज़र मानी है तो रोज़ा रखना उस काम के होने के बाद वाजिब। अगर आपने नमाज की नज़र मानी है तो काम होने के बाद नमाज को पढ़ना वाजिब। लिहाजा ऐसी चीज़ की नज़र मानी जाए जिसको आप अंजाम दे सकें। अब ये कोई मासूम का दौर तो है ही नहीं कि मासूम कोई ना कोई रास्ता बता दे। ऐसा हयात पैगंबर में हुआ है। एक शख्स आया, उसने कहा कि हमने नज़र मानी है ये काम हो जाए तो जन्नत के दरवाजे का बोसा लेंगे। अब जाहिर है कि जब जन्नत में जाओगे तब बोसा लेना, नज़र यहाँ पूरी करना है, वाजिब यहाँ है, और ऐसी चीज़ की नज़र मान रहे हो जो पूरी भी नहीं हो सकती। जन्नत के दरवाजे का बोसा लेंगे। अब ये नज़र मान ली, रसूल के पास आया कि हम अपनी नज़र पूरी करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है कि रसूल का ज़माना था, उन्होंने उसका तरीक़ा बता दिया। जाओ अपनी माँ के कदमों को चूम लो, इसलिए कि हदीस में आया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जाओ जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम लो, तुम्हारी नज़र पूरी हो जाएगी। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी माँ तो दुनिया में है ही नहीं, मर चुकी हैं, इंतकाल हो चुका है। कहा कि अच्छा उनकी कब्र पर चले जाओ, पैथी चले जाओ, जाकर पैथी का बोसा ले लो। तो मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह ये कब्र परस्ती का आप क्यों हुक्म दे रहे हैं? तो रसूल जवाब देंगे कि माँ बाप की कब्र पर जाना ये कब्र परस्ती नहीं है, ये एहतराम है। तो लिहाजा जब माँ बाप की कब्र पर हम जाकर बोसा ले सकते हैं तो क्या अहले बैत के जवार में जाकर उनके रोज़ों का बोसा नहीं ले सकते, उनकी जरी का बोसा नहीं ले सकते? तो ये आप बिदत कैसे कहते हैं कि जरी चूमना बिदत, चौखट चूमना बिदत? ये आपकी फ़िक़ा होगी, रसूल की फ़िक़ा नहीं है। रसूल तो इजाज़त दे रहे हैं कि जाकर अपनी माँ की कब्र के पैथी को चूम लो, तुम्हारी नज़र पूरी हो जाएगी। तो वो शख्स भी अजीब था, कहते मौला तो मुझे तो मालूम भी नहीं कि मेरी माँ की कब्र कहाँ है, मैं छोटा था, माँ मर गई, कहाँ दफन की गई मुझे नहीं मालूम। अब रसूल क्या जवाब दे? कहा कि अच्छा अगर तुम्हें अपनी माँ की कब्र का भी इल्म नहीं है तो जाओ एक कब्र का निशान बनाओ,
قبر کا نشان بناؤ اور اس میں جو پیتی کا حصہ ہو اس کا بوسہ دے لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ گویا رسول بتا رہے ہیں کہ اگر اصل نہ ہو تو نقل بنا لو، نقل جیسی اصل ہوگی ویسے ہی نقل ہوگی۔ صلوات محمد وعلیہ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑے بڑے جواب اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ قبر کا بوسہ لینا نہ بدعت ہے اور نہ قبر کی شبیہ بنانا بدعت ہے۔ یہ غیر معصوم کی قبر کی شبیہ بنانے کا رسول حکم دے رہے ہیں کہ صرف زمین پر نشان بنا لو قبر کا اور جا کر پیتی چوم لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کربلا نہیں جا سکتے، نجف نہیں جا سکتے، کاظمین نہیں جا سکتے، اور ہم نے اپنے لکھنؤ کی سرزمین پر ہم نے جنت البقیع بنا لی ہے، ہم نے کاظمین بنا لی ہے، ہم نے کربلا تالکوٹورا بنا لی ہے، اگر وہاں جائے اور جا کر ذری کو چومے تو یہ چومنا بدعت نہیں ہے، یہ اصل کی نقل ہے۔ جو اصل ہوتی ہے وہی اس کی شبیہ ہوتی ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ تو لہذا نظر جب مانی جائے تو ایسی چیز کی مانی جائے جس کو آپ پورا کر سکتے ہو اور آپ کے اختیار میں ہو۔ جس کام کے لیے مانی جائے وہ جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ کوئی کھول لے شراب کی دکان اور کہے کہ میری شراب کی دکان چلنے لگے گی تو میں یہ کام کروں گا، تو ظاہر ہے کہ شراب بیچنا ہی حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، شراب کا بیچنا حرام ہے۔ کوئی موسیقی کے آلات بنانے لگے اور اس کے لیے نظر مان لے کہ ہم نے موسیقی کے آلات کی دکان کی ہے، اللہ اس میں برکت دے دے، ہم 5 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ موسیقی کے آلات بھی حرام ہے، ان کا بیچنا بھی حرام ہے، ان کا بنانا بھی حرام ہے۔ تو نظر جب مانی جائے جائز کاموں کے لیے ہو اور ایسی چیز کی مانی جائے جو آپ کے اختیار میں ہو، آپ پورا کر سکتے ہو، یہ رسول تعلیم دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں بیٹی فاطمہ نظر مان لو کہ میرے بچے صحتیاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ فاطمہ زہرا صلوات اللہ نے نظر مان لی، بچے صحتیاب ہو گئے۔ اب ایفائے نظر کو پورا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، فوراً بغیر تأمل کے آپ اسے پورا کریں، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ سیدہ نے ایفائے نظر کے لیے روزے رکھے، فاطمہ زہرا روزے سے، علی نے بھی روزہ رکھا، بچے جو ابھی صحتیاب ہوئے ہیں ان بچوں نے بھی روزہ رکھا، یہاں تک کہ گھر کی کنیز فضہ نے بھی روزہ رکھا۔ گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا کہ افطار میں کھائیں گے کیا، روزہ رکھ لیا۔ علی گئے شمون یہودی کیسے کچھ جو لے کر آئے، اس کے عوض میں اون لے کر آئے کہ اون کاٹا جائے، اور مزدوری جو کی صورت میں ملی، جو پیسا گیا، روٹیاں تیار ہوئیں، وقت افطار آیا کہ ابھی دسترخوان پر اہل بیت بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر ایک یتیم آ گیا، اے آل محمد تم پر میرا سلام، ہم یتیم ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو۔ علی نے اپنی روٹی سائل کو دے دی، فاطمہ زہرا نے اپنی روٹی دے دی، حسن حسین نے اپنی روٹیاں دے دیں، فضہ نے اپنی روٹی دے دی، پانی سے افطار کر لیا۔ صبح پھر روزے پر روزہ رکھ لیا، دوسرے دن پھر وہی ہوا، پھر افطار کا وقت آیا، پہلے دن یتیم آیا، دوسرے دن مسکین آیا، تیسرے دن اسیر آیا، اور تینوں دن اس نے بھوک کا سوال کیا اور آل محمد نے اپنی اپنی روٹیاں دے دی۔ اب ایک بات میری سمجھ میں یہ نہیں آتی، ہمارا اور آپ کا دستور تو یہ ہے کہ اگر گھر پر کوئی سال آئے تو ہم اس کے ہاتھ پر روپیہ 2 روپیہ رکھ دیں گے، زیادہ سے زیادہ اگر بھوک کا سوال کر رہے تو روٹی دے دیں گے، جاؤ کھانا کھا لو۔
ایک ایک روٹی اہل بیت کے سامنے ہے، 5 افراد ہیں دسترخوان پہ، ایک سائل دروازے پر ہے۔ علی نے اپنی روٹی دی، سائل لے کر چلا جاتا، علی 4 روٹیوں میں شیئر کر لیتے، 4 میں 5 کھا لیتے، سائل کا سوال بھی پورا ہو جاتا اور یہ بھوکے بھی نہ رہتے۔ ایسا ممکن تھا، اگر ہم آپ ہوتے تو یہی کرتے، لیکن عزیزوں اگر یہ کر لیتے تو علی کی سخاوت تو سامنے آتی، فاطمہ زہرا کی سخاوت نہ آتی، حسن حسین کی سخاوت سامنے نہ آتی، فضہ کی سخاوت سامنے نہ آتی۔ بتا دیا کہ اگر علی نے روٹی دی ہے تو ہم بھی روٹی دیں گے، حسن حسین کہے ہم بھی روٹی دیں گے، فضہ نے کہا ہم بھی روٹی دیں گے۔ ایک سخاوت اگر علی کی روٹی جاتی تو علی سخی ہوتے، فاطمہ زہرا سخی نہ ہو پاتی، حسن حسین سخی نہ ہوتے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ یہ روٹیاں دے کر بتا رہے تھے کہ دیکھو ہم راہ خدا میں روٹیاں دے رہے ہیں تاکہ ہم سخی رہیں، ایک سخی نہ ہو سب سخی ہوں۔ اور عزیزوں ایک دن روٹی دی، دوسرے دن روٹی دی، تیسرے دن روٹی دی، 3 دن مسلسل روزے رکھے اور روزوں پر روزہ رکھ لیا۔ اب تاریخ لکھتی ہے تیسرے روز پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لائے۔ اس 3 دن کے عرصے میں رسول اپنی بیٹی کے نہ آئے، تیسرے دن آئے۔ کیا دیکھا؟ فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہیں، پیٹ اور پیٹ مل گیا ہے، بھوک کی وجہ سے، روزے پر روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ ایک دن اگر روزہ انسان رکھے تو کیا عالم ہوتا ہے، نہ کہ 3 دن کے روزے اور 3 دن پانی سے افطار۔ پیٹ پیٹ سے مل گیا ہے، محراب عبادت میں فاطمہ زہرا کھڑی ہیں، حسنین کانپ رہے ہیں۔ رسول کے ہاتھ بلند ہوئے، پروردگار کیا میرے اہل بیت بھوک سے مر جائیں گے؟ ابھی آپ یہ بارگاہ الہی میں عرض کر رہے تھے کہ جنت کا خوان آیا اہل بیت کے لیے، لیکن یہ خوان جنت کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ اصل چیز یہ تھی کہ اہل بیت روزہ رکھیں اور راہ خدا میں سائل کا سوال پورا کریں، مسکین کو کھانا کھلائیں، اسیر کو کھانا کھلائیں، یتیم کو کھانا کھلائیں، تاکہ ان کی فضیلت میں قرآن کا سورہ نازل ہو۔ اگر یہ نہ کرتے تو سورہ دہر کتاب مکنون میں رہتا، نازل ہونے کی منزل میں نہ آتا۔ یہ پورا سورہ دہر کم نازل ہوا جب اہل بیت نے راہ خدا میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا، جب سورہ دہر نازل ہوا۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ صلوات محمد وعلیہ۔ ان کی بیماری، ان کے روزے رکھنا، ان کا سائل کو دینا، یہ سب اس بات کے مقدمے تھے کہ قرآن کا سورہ دہر نازل ہو، سبب بنا۔ اگر یہ عمل نہ کرتے، اگر یہ بیمار نہ ہوتے، اگر رسول نہ کہتے کہ نذر مانو اور سائل نہ آتا اور روٹیاں یہ نہ دیتے، تو قرآن کا سورہ کیسے نازل ہوتا؟ اہل بیت کی تعریف اللہ کیسے کرتا؟ پورا سورہ دہر جا کے اٹھا کر دیکھ لیں، 30 آیتیں سورہ دہر میں ہیں، 3 روزے اہل بیت نے رکھے اور 30 آیتوں کا سورہ دہر نازل ہوا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ کچھ لوگ ہیں، نام نہیں بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور نہ وہ شکر چاہتے ہیں، نہ کوئی اس کی جزا چاہتے ہیں۔ ہاں، اللہ دل کے ارادے کو سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے جو راہ خدا میں عمل کیا ہے، یہ کسی لالچ میں نہیں کیا ہے، یہ کسی وجہ سے نہیں کیا ہے، یہ صرف اللہ کی محبت میں کیا ہے۔ جب اللہ کی محبت میں کیا ہے تو اب اس کا اجر بھی اللہ دے گا۔
عزیزوں ہمارے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں یہ جو دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، تعریفوں کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں کہ ہماری فلاں تعریف کرے، لیکن آل محمد نے بتایا کہ دیکھو عمل جب کرو اللہ کے لیے خلوص سے کرو، دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ تو لہذا اللہ دل کے ارادے سے واقف تھا، اس نے قرآن میں ان کی تعریف کی کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے یہ مسکین و یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، نہ ان کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے نہ یہ شکر کے خواہاں ہوتے ہیں۔ تو بس جب اللہ کے لیے انہوں نے عمل کیا تو اب جزا بھی اللہ کے اوپر، جزا بھی اللہ کے اوپر۔ اللہ نے اس کی جزا کیا دی؟ میں کہتا ہوں کہ یہ رجسٹرڈ ہے، یہ سورہ آل محمد کے نام ایک قسم کی رجسٹری ہے۔ کاہے کی رجسٹری؟ جنت کی رجسٹری۔ اللہ نے جزا میں کیا دیا؟ بما صبروا جنتا و حریرا۔ یہ ہے رجسٹری کے جملے سورہ دہر میں، بما صبروا جنتا و حریرا۔ اے آل محمد، ہم نے تمہیں اس صبر کے عوض میں جو تم نے روزے رکھے اور صبر کیا، جنت و حریرا، ہم نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ اب جنت تمہاری ملکیت ہے، جس کو چاہنا جنت میں داخل کرنا، جس کو چاہنا جنت میں داخل نہ کرنا۔ اب یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا ہر منزل پر نظر آتے ہیں، آیت مبائلہ میں رسول شامل، آیت تطہیر میں رسول شامل، آئے بلغ رسول عمل کر رہے ہیں، آئے مودت میں رسول شامل، لیکن کوئی مجھے مفسر بتا دے کہ نزول سورہ دہر میں رسول شامل ہو۔ تعلیم تو رسول کی تھی، حکم تو رسول کا تھا، لیکن کیا رسول نے بھی روزہ رکھا؟ کیا رسول نے بھی اپنی روٹی سائل کو دی؟ تو تاریخ بتائے گی کہ نہیں، رسول نے نہ روزہ رکھا، رسول نے نہ سائل کو روٹی دی۔ رسول الگ، اہل بیت اس عمل میں شامل۔ اب عزیزوں، جو مزدوری مل رہی، جو جزا مل رہی ہے وہ روزوں کے عوض میں ہے، اور رسول اس روزوں سے الگ، اس عمل سے الگ، تو اب جزا میں رسول بھی شریک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر عمل میں رسول شریک ہوتا تو جزا میں بھی رسول شریک ہو جاتا، لہذا رسول نے اپنے کو الگ کر لیا کہ میں اس عمل سے الگ رہوں گا۔ آل محمد عمل کریں گے، اللہ جزا دے گا تو آل محمد کو دے گا۔ اب اگر رسول عمل میں شامل ہوتے اور جزا میں جنت ملتی تو مسلمان کہتا کہ ہم تو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول ہمیں جنت میں پہنچا دے گا۔ رسول نے اپنا دامن بچا کر بتایا کہ دیکھو اب ہم تمہیں جنت میں نہیں پہنچائیں گے، جنت میں جانا ہے تو آل محمد کو ماننا پڑے گا، جنت میں جانا ہے تو آل محمد کو ماننا پڑے گا، بغیر ان کی محبت کے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے کہ اب جنت ان کی ملکیت ہے، جس کو یہ چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے، جس کو یہ چاہیں گے جنت سے روک دیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں کہتا ہوں کوئی یہ کہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا ہوگا، وہ تو اس لائق ہے اللہ کہ اس کا کلمہ پڑھا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے، تو تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا، نہیں کلمہ پڑھو گے تو تم مسلمان ہی نہیں رہو گے۔ لا الہ الا اللہ کہو تو مسلمان ہوگے، محمد رسول اللہ کہو تو مسلمان ہوگے۔ اب میں کہتا ہوں کہ منزل کلمے کی ہے، یہاں تک تم نے کہا تو مسلمان تو ہو جاؤ گے، مومن نہیں ہوگے۔ اگر مومن بننا ہے تو علی ولی اللہ کہنا پڑے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مومن بننے کے لیے تمہیں علی ولی اللہ کہنا پڑے گا۔ لہذا اللہ نے جنت آل محمد کو عطا کر دی۔ جو چیز کسی کو دے دی جاتی ہے پھر وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر دوسرے کا حق نہیں رہتا۔ یہ شیروانی میری ہے، میں اس کو جب جی چاہے پہنوں، جب جی چاہے طے کر کے رکھ دوں۔ اگر یہ میں اٹھا کر
پتن صاحب کے حوالے کر دوں تو اب پورا حق پتن صاحب کا ہوگا، جب چاہے یہ پہنے اور جب چاہے یہ نہ پہنے۔ جب تک میرے پاس ہے، میری ملکیت ہے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی مسلمان آ کر ثابت کر دے جنت اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے جنت کو خلق کیا، لیکن اگر اللہ جنت اپنے پاس رکھتا تو اس میں اپنا کلمہ پڑھنے والے کو داخل کرتا۔ جب اللہ نے جنت آل محمد کو دے دی اور قرآن میں اس کی رجسٹری آ گئی، تو اب یہ جنت آل محمد کی ملکیت ہے۔ جب تک کہ ان سے محبت نہیں کرو گے جنت میں نہیں جا سکتے۔ جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے تمہارا عمل اللہ کی راہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، یہ ہے آل محمد، انہی کے لیے قرآن رسول فرما رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے عطرت و میرے اہل بیت۔ تم اہل بیت کو قتل کرو اور جنت کے خواہاں ہو، جسے رسول نے سیدہ شباب اہل الجنہ کہا تھا، جوانان اہل جنت کا سردار، تم ان سے مطالبہ بیعت کرو اور پھر کہو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ رسول کا کلمہ پڑھو اور کہو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کی آل کو قتل کرو۔ ہاں عزیزوں، یہ محرم، یہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک عشرہ، یہ حسین کی یاد میں ہو رہا ہے۔ حسین کو قتل کرنے والے کربلا کے میدان میں وہی تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے۔ زبان پر کلمہ تھا، ہاتھ میں تلوار تھی اور رسول کا نواسہ قتل ہو رہا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان مسلمانوں نے تو رسول کا بھی پاس نہ کیا۔ اگر معاذ اللہ رسول کربلا میں ہوتے بنفس نفیس تو یہ مسلمان ایسے تھے کہ معاذ اللہ حکومت کی لالچ میں رسول کو بھی قتل کر دیتے۔ اور اب میں دلیل دے رہا ہوں اور یہی مصائب ہیں، اس لیے کہ آج کے مصائب آپ فرزند حسین علی اکبر کے سن رہے ہیں۔ علی اکبر کون ہیں؟ ام لیلہ کے بیٹے ہیں۔ علی اکبر کون ہیں؟ حسین کے لخت جگر ہیں۔ لیکن علی اکبر کے لیے ایک اور خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ شبیہ پیغمبر ہیں، سیرت میں بھی، صورت میں بھی، کردار میں بھی، رفتار میں بھی۔ بچپنے سے جوانی کی منزل میں ہو بہو تصویر رسول، لوگ دور دراز سے آتے تھے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، یہ آقا مجھے اپنے بیٹے کی زیارت کرا دیے۔ علی اکبر اور عباس جب گھر سے نکلتے تھے، گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے تو چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے، چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر کی زیارت کرنے کے لوگ آتے تھے۔ کیوں آئے ہو؟ آپ کے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا رسول کی شبیہ ہے، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا، ہم اس زمانے میں نہیں تھے کہ جو رسول کی زیارت کر پاتے، تو اس لیے آئے ہیں تاکہ رسول کی زیارت کر لے، کیونکہ آپ کا بیٹا تصویر محمد ہے۔ عزیزو غور کریں، ایک مسلمان دور سے علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس ماں کا عالم کیا ہوگا جس نے علی اکبر کو پالا ہے؟ اس پھوپھی کا عالم کیا ہوگا جس نے علی اکبر کو پالا ہے، پروان چڑھایا ہے؟ اور اس باپ کا عالم کیا ہوگا؟ بس تاریخ مقاطع دیتے ہیں کہ جب علی اکبر آئے ہیں حسین کی خدمت میں اور کہا ہے آقا اے بابا مجھے اجازت دے، تو امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر، تمہاری ماں اور پھوپھی کا حق ہے، انہوں نے تمہیں بچپنے سے پالا ہے، اگر اجازت لینا ہے تو پہلے خیمے میں جاؤ اور ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر خیمے میں آئے،
مجھے یہ نہیں معلوم کہ ماں نے کیسے اجازت دی ہوگی اور پھوپھی نے کیسے علی اکبر کو مرنے کی اجازت دی ہوگی، لیکن ہاں مقاتل میں ایک فقرہ ملتا ہے، اور فقرہ یہ ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا اور کبھی بلند ہو جاتا تھا، یعنی علی اکبر کی زیارت کرنے میں تمام بیویاں مہو تھیں کہ تھوڑی دیر اور علی اکبر کی زیارت کر لے، پھر یہ چہرہ خاک و خون میں مل جائے گا، پھر یہ چہرہ خاک و خون میں مل جائے گا، تھوڑی دیر اور علی اکبر کو دیکھ لیں۔ بس حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر خیمے سے نکلے، بابا کی خدمت میں آئے، بابا میں اجازت لے آیا، اے بابا آپ بھی رخصت کریں۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی، پروردگار تو گواہ رہنا، میرا وہ بیٹا مقتل میں جا رہا ہے جو تیرے نبی کی شبیہ ہے، رفتار میں بھی گفتار میں بھی۔ یہ جملے امام حسین نے جناب علی اکبر کو رخصت کرنے کے وقت فرمائے ہیں، اور قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ عزیزوں، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو گئے، مقتل کی طرف چلے، ابھی چند قدم بڑھے تھے کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو گھوم کر دیکھا تو بوڑھا باپ اپنے کمر کو تھامے ہوئے آہستہ آہستہ چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے، یہ آپ پیچھے پیچھے آنا۔ اے بیٹا علی اکبر تمہیں نہیں معلوم، جس کا جوان مرنے کے لیے جا رہا ہو اس کے باپ پر کیا گزر جاتی ہے۔ اے بیٹا علی اکبر بس اتنی خواہش ہے کہ جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ کر دیکھتے رہنا۔ بس عزیز علی اکبر میدان جنگ میں آ گئے، لیکن ماں پر کیا گزر گئی خیمے میں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ام لیلہ در خیمہ پر آ کر کھڑی ہو گئیں، خیمے سے مقتل کی طرف نہیں دیکھ رہی ہیں، خیمے سے حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ باپ کا چہرہ ہے، اگر بیٹے پر کوئی آنچ آئے گی تو باپ کا چہرہ متغیر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حسین کا چہرہ متغیر ہوا، خیمے سے ام لیلہ نے آواز دی، اے میرے والی، میرے لال کی خیر تو ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اے ام لیلہ تمہارا بیٹا بھوکا پیاسا ہے، اس کے مقابلے پر جو پہلوان آیا ہے وہ سیر و سیراب ہے، جاؤ خیمے میں جا کر علی اکبر کی کامیابی کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ میرے نانا نے فرمایا ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ ام لیلہ خیمے میں آئی، سر کے بالوں کو بکھرا دیا، اے کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، اے رباب، ذرا میرے قریب آ جاؤ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ارے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی ماں کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ علی اکبر کامیاب ہوئے، 120 دشمنوں کو قتل کر کے علی اکبر واپس آئے۔ لیکن جب واپس آئے ہیں تو عجیب انداز تھا، بابا، اے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، تھوڑا سا پانی مل جاتا، بابا یہ لوہے کی گرانی، یہ دھوپ کی شدت۔ اب بتائیے کہ حسین جواب کیا دے؟ بیٹا پہلی مرتبہ زندگی میں باپ سے کسی شے کا سوال کر رہا ہے، اور اب باپ کیا جواب دیں؟ بیٹا علی اکبر پانی کہاں ہے؟ بیٹا علی اکبر پانی کہاں ہے؟ ذرا اپنی زبان ہمارے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان دہن میں دی۔ میں کہوں گا آقا یہ زبان علی اکبر کے اپنے دہن میں کیوں لے رہے؟ تو عجب نہیں رسول کہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے نانا نے اپنی زبان مجھے چسائی تھی، اب یہ ہم شکل پیغمبر جا رہا ہے، چلو اسی بہانے ہم علی اکبر کی زبان اپنے دہن میں لے لے کہ نانا نے بچپنے میں اپنی زبان میرے دہن میں دی تھی۔
لیکن علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، فوراً کھینچ لی، کہا کہ بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خشک ہے، آپ کا دہن تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ انگوٹھی اتاری، انگوٹھی علی اکبر کے دہن میں رکھ دی، کہا کہ جاؤ اب تمہارے جد تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر آئے، 80 دشمنوں کو قتل کیا، لیکن علی اکبر جنگ کر رہے تھے۔ ایک ملعون نے دور سے نیزہ کا وار علی اکبر کے سینے پر کیا، ادھر نیزہ چلا، ادھر سینے پر علی اکبر کے لگا، علی اکبر زخمی ہوئے، گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، لیکن شجاعت کا عالم یہ تھا کہ اپنے کو سنبھالا، گھوڑے سے زمین پر گرے نہیں، اپنے دونوں ہاتھ راہوار کے گلے میں ڈال دیے۔ راہوار بڑھا، دشمنوں کے نرغے میں بڑھا، دشمنوں کی تلواریں چلی، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ میں آواز دوں گا، رسول کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا یہ تو خیال کیا ہوتا کہ یہ ہم کس پر تلواریں چلا رہے ہیں، ارے یہ شبیہ پیغمبر ہے، اس کا تو خیال کرو۔ علی اکبر گھوڑے سے گرنے لگے، پھر آواز دی، یا ابتا علیک منی سلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ ہاں عزیزوں، سارے شہیدوں نے حسین کو مدد کے لیے پکارا، لیکن علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، فرمایا میرا سلام آخر قبول ہو۔ علی اکبر جانتے تھے کہ جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا اور مدد کے لیے پکارتا تھا، یا میں اپنے بابا کے ساتھ ہوتا تھا یا میرا چچا عباس ہوتا تھا۔ اس وقت میرا باپ تنہا ہے، میرا باپ اکیلا ہے، کیسے ایک بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر آئے گا؟ لیکن عزیزوں، علی اکبر کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی۔ حسین چلے، یہ کہتے ہوئے چلے، ادعونی یا بنیا، ادعونی یا بنیا، اے بیٹا مجھے آواز دو، مجھے آواز دو تاکہ میں اپنے کو تمہاری آواز کے سہارے تمہارے لاشے تک پہنچا دوں۔ اجرکم اللہ۔ بس چند جملے اور۔ حسین کبھی زمین پر گرتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے۔ عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب علی اکبر کے مرنے سے حسین کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی۔ حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، سر زانو پر رکھا، محسوس کیا کہ علی اکبر کبھی پیر پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں، کبھی پیر پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں۔ بیٹا کیا وجہ ہے؟ بابا سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی ہے، برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی ہے، درد ہو رہا ہے۔ بس عزیزوں، فاتح خیبر کا بیٹا آستین کو پلٹا، نجف کا رخ کیا، اے مشکل کشا میری مدد کیجئے، جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا ہے۔ یا علی کہا، برچی کا پھل نکالا، علی اکبر نے باپ کے سامنے دم توڑ دیا۔ بوڑھا باپ، جوان میت۔ تاریخ لکھتی ہے وہ حسین جس نے ہر کے جوان کا لاشا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے زمین سے اٹھا لیا تھا، لیکن اب اپنے کڑیل جوان کی میت کو حسین اٹھانا چاہتے ہیں۔ پیٹھ کے نیچے دونوں ہاتھ دیے، جنازے کو بلند کرنا چاہا، جنازہ اٹھ نہ سکا، زمین پر رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کیا وجہ تھی، کیا اس وجہ سے کہ جوان کا بیٹا، جوان کا لاشا تھا؟ عزیزوں، ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب تلوار دشمنوں کی چلی، جسم کے ٹکڑے ہوئے، تو حسین لاش کو اٹھانا چاہتے ہوں گے، ہاتھ الگ ہو جاتا ہوگا، پیر الگ ہو جاتا ہوگا، سر الگ جھک جاتا ہوگا، اس لیے خیمے کا رخ کر کے آواز، ارے بنے ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کی میت کو سہارا دو۔ خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، علی اکبر کی لاش کو سہارا دیا، کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے پیر کو سہارا دیا، کسی نے سر کی طرف سہارا دیا، لاش خیمے کے در پر پہنچی۔ چاہنے والی پھوپھی آ گئی، اپنے کو لاش علی اکبر پر گرا دیا، لیکن ابھی حسین تھے، سر پر چادر پہن کے ڈالی، خیمے میں واپس، خیمے میں واپس جاؤ۔ میں کہوں گا ہاں آقا حسین ابھی آپ تھے، زینب کو خیمے میں پہنچا دیا، آپ کے بعد یہی زینب ہوں گی، سروں سے چادریں چینی جا رہی ہوں گی، خیموں میں آگ لگی ہوگی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
رضا بقضائه وتسلیما لعمره اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور ریس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کریں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قائد میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ خاتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔